السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عقائد متعلقہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ بنا دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس لیے آئیے سنیے عقائد نمبر 1۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص ہے، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ جی ہاں۔ عقیدہ نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے اور نہ مرد نہ کوئی عورت نہ کوئی جن نبی ہوا۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، یہ دھیان رکھیے گا۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے۔ عقیدہ نمبر 4، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ وحی فرشتہ کے معرفت سے ہو یا بلا واسطہ ہو۔ عقیدہ نمبر 5، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہے۔ اول توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے اور سب سے افضل رسول حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل اور مفضول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی ہاں۔ عقیدہ نمبر 6، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے ان سب پر ہمارا ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے ان کا حفظ نہ ہو سکا۔ ہاں، اور کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا۔ اللہ کا کلام یعنی توریت، زبور اور انجیل، اور ان کے شریروں نے، بدماشوں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا اور بڑھا دیا۔ لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہماری کتابوں سے مشابہ ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہ ہو تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں گے اور نہ ہی اس بات کی تکذیب کریں گے۔ جی ہاں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ عز و جل، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ نمبر 7، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم میں رکھی ہے، اور خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں، لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے۔ اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائیں تو جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کر دیا جس کو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے۔ عقیدہ نمبر 8، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے۔ خود قرآن اعلان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہہ لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، اور ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ملت کے نوجوانوں، لہٰذا کافروں نے ان کے مقابلہ میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کے مثل ایک آیت کیا ایک سطر ایک لائن بنا کر کے نہ پیش کر سکے۔ مسئلہ، اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی تھیں۔ قرآن عظیم کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 9، قرآن عظیم کی 7 قراتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہو عوام کے سامنے وہی قرات پڑھی جائے۔ ہمارے ملک میں قرات عاصم بروایت حفص پڑھیں کہ لوگ ناواقفی سے اس کا انکار کریں گے اور معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔ یعنی جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی قرات پڑھی جائے، نہ کہ دوسری قرات۔ اگر آپ دوسری پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، اس لیے وہی پڑھیے، وہی قرات کیجیے جو قرات آپ کے ملک میں رائج ہے۔ عقیدہ نمبر 10، قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے۔ یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیت کو منسوخ کر دیا۔ حضرات، نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت کے لیے ہے۔ جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بات سخت بات ہے۔ احکام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی کہاں ہے؟ عقیدہ نمبر 12، قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں، ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو۔ سنیے، عقیدہ نمبر 13، وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں ہے۔ اور ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، اور وحی شیطانی کی القاء من جانب شیطان ہو یا کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے، مسلمان مومنوں کے لیے نہیں۔ عقیدہ نمبر 14، نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائے الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے اسے دیتا ہے، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہوتا ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات، اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔
عقیدہ نمبر 15، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ دائرۂ اسلام سے باہر ہے، یعنی کوئی یہ مانے کہ نبی علیہ السلام ابھی نبی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نبوت چھین بھی لیتا ہے، تو ایسا ماننے والا دائرۂ اسلام سے باہر ہے۔ ہاں، عقیدہ نمبر 16، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور کیا ہے ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی ہے، بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب اس سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ اور اکابر اولیاء کے کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو جائے تو شرعاً کوئی محال بھی نہیں۔ عقیدہ نمبر 17، انبیاء علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت، جہل وغیرہ صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور کبائر سے تو مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔ عقیدہ نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا، تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، وہ دائرۂ اسلام سے باہر ہے۔ احکام جو عقیدہ نمبر 19، احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو اور نسیان بھول محال ہے۔ تبلیغ کے احکام میں انبیاء سے بھولنا یا جو ہے نسیان یا غلطی ہونا یہ محال ہے، نہیں ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 20، ان کے جسم کا برس، جذام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاں، عقیدہ نمبر 21، اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے۔ جی ہاں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سارے آیتیں ہیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہوا، اور اللہ عز و جل کے لیے یہ محال ہے کہ اللہ کا عطائی ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کا خود ہے، ذاتی ہے، کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہم السلام کو جو ہے علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا ہے اللہ نے، انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ نفی اور اس بات دونوں حق ہیں۔ نفی یعنی اللہ حضور کو علم غیب نہیں ہے اور حضور کو علم غیب ہے، دونوں بات صحیح ہے۔ کیسے؟ نفی علم ذاتی کی ہے، یعنی علم ذاتی حضور کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو علم ذاتی کی نفی ہے، علم ذاتی کی نفی ہے۔ یہ خاصہ الوہیت اس بات عطائی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے اور منافی الوہیت ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کے مساوات لازم آئے گی، بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ یہ مانا جائے کہ اگر ہر ذرے کا علم یعنی ما کان و ما یکون کا علم اگر مانا جائے حضور کے لیے، تو پھر اللہ اور حضور دونوں کے علم میں برابری لازم آئے گی، یہ محض باطل ہے۔ ارے بھائی، مساوات تو جب لازم آئے گی کہ اللہ عز و جل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر کہ ذرات عالم متناہی ہیں اور اس کا علم اللہ کا علم غیر متناہی، ورنہ جہل لازم آئے گا، اور یہ محال کہ خدا جہل سے پاک ہے۔ نیز ذاتی اور عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان اور اسلام کے خلاف بات ہے کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کہ ممکن اور واجب وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں، کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود ہے۔
اور وجود میں مساوی کہنا صریح کفر خلا شرک ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام غیب کی خبر دینے ہی کے لیے آتے ہیں۔ جنت، نار، حشر و نشر، عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائے جن تک عقل اور حواس کی رسائی نہیں، اسی کا نام تو غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہے مگر بواسطہ انبیاء کے، انبیاء کرام کے واسطے سے ان کو عطائی غیب ہے۔ اچھا، عقیدہ نمبر 22، انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ جی ہاں۔ عقیدہ نمبر 23، نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہیں۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب دائرہ اسلام سے آدمی کو باہر کر دیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 24، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں۔ جن کے اسماء طیبہ بالتصریح قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یوسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضور سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ انبیاء کرام کے نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے۔ عقیدہ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا اور تمام اسماء و مسمات کا علم اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے جو از قسم جن تھا، جن کے ایک قسم میں سے تھا مگر بہت بڑا عابد و زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ بانکار پیش آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، یعنی اللہ کے اس حکم سے انکار کیا تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ جی ہاں۔ عقیدہ نمبر 26، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ عقیدہ نمبر 27، سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے۔ اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہٹ دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ طوفان نوح آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گیا، باقی سب ختم ہو گئے۔ عقیدہ نمبر 28، انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں۔ خبریں اس باب میں مختلف ہیں اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہٰذا یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ نمبر 29، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور سب میں افضل ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک اور جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور کے صدقے میں حضور کے امتی بھی تمام امتیوں میں افضل ہیں۔ جی ہاں۔ عقیدہ نمبر 30، تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 31،
نبی کی دعوت نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو بھیا معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو سانپ بن گیا اور ید بیضا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، مادرزاد اندھے کوڑی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور کے تو معجزے بہت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے ان عقائد پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔